प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ क्या ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। तो आए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सईद नाम के एक शख्स की है जो हज करके वापस जा रहा था और जिद्दा एयरपोर्ट पे बैठा अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज करने के बाद वापस जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे एक हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अल्लाह के करमो फजल से ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल करम है। समझता हूँ कि हर हज के बाद अल्लाह से ज़्यादा करीब होने का मौका मिला। ये कहकर वो हाजी खामोश हो गया और सईद की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। उसकी बात सुनकर सईद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मैं आपका सिर नहीं खाना चाहता। ये सुनकर अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ इंतज़ार करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे और दूसरा यहाँ खाने की हर चीज़ बाहर से 20 गुना ज़्यादा महंगी है। बस एक सिर ही फ्री में खा सकते हैं। ये सुनकर सईद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे वो फैसला नहीं कर पा रहा था और सोच नहीं पा रहा था कि अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करूँ। आखिरकार सईद ने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थेरेपिस्ट हूँ। मैंने 30 साल तक अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर अपनी हज की तैयारी की है। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हो गए थे। सईद आगे बताता है कि अस्पताल से अपने लिए पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीने से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से वो तकरीबन आधा ठीक हो गया था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले पिछले 6 महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस औरत ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मुझे लगा जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन नहीं है। मैंने कहा, क्या आप लोग मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं? तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रुआं रुआं आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में ना तो सिर्फ जीने की उम्मीद जगा दी है, बल्कि अपने ड्यूटी से हटकर उसका इलाज किया और तोहफे वगैरह भी दिए हैं, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके शुक्रगुजार हैं। सईद कहता है कि ये सुनकर मैंने उनसे कहा, फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मगर वो मेरे जवाब दिए बगैर मरीज़ के कमरे की तरफ चल दी। ये देखकर मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। तो
مجھے بتایا گیا کہ وہ اسپتال چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا باپ جاب سے نکال دیا گیا ہے۔ لڑکے کا باپ جاب سے نکال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسپتال کے خرچ دینے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سعید کہتا ہے کہ یہ سن کر میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس کی طرف گیا اور ان سے سفارش کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں مجھے جو مینیجر تھا اس نے کہا، سعید یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں، یہاں وہی علاج کروا سکتا ہے جو خرچوں کی طاقت رکھتا ہے۔ مدیر کا یہ جواب سن کر میں جیسے ہی مڑا تو میرا سیدھا ہاتھ میری جیب سے ٹکرا گیا جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ آفس سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں پر تو بے نیاز ہے، اگر میں حج پر نہ بھی آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم نہ کرنا۔ سعید کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے اس بچے کے اگلے 6 مہینے کے پیسے جمع کر کے ان کے اسپتال سے نکلنے کا آرڈر منع کر دیا۔ الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا، لیکن حج پر نہ جانے کی قصد اپنی جگہ تھی۔ عبدالباری جو سعید کی بات سن رہا تھا وہ کہنے لگا، آپ نے اپنے حج کے پیسے اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے، تو پھر آپ حج پر کیسے آ گئے؟ یہ سن کر سعید بھائی نے کہا، جب میں گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہتے مجمع کے ساتھ آواز لگا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے کر حج کے قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، ہمارے حج کے قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا۔ سعید کہتا ہے کہ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پہ اسپتال کا مینیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے، وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس معالج کی بیوی بیمار ہو گئی ہے، تو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ وہ حج پر نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ حج پر جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمٹ آفس میں پہنچا دیں۔ سعید کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے، یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر لیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے اپنے خدمت کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے اس کو بتایا اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پہ بڑا احسان کیا، لہٰذا جو بھی میں نے اس کی خدمت کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات نہ کرے۔ پھر میں نے اسپتال مالک کو تفصیل کے ساتھ سنایا، یعنی اس بچے کے اور اپنے بارے میں اسے بتا دیا۔
جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کے اس بچے کے مکمل علاج تک اسے اسپتال میں بنا پیسے رکھنے کے لیے کہا، اور اس عورت کے شوہر کو، بچے کے باپ کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا، اور اسپتال والوں کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یہ واقعہ سن کر عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما، اسے مبارکباد دی اور کہا، آج مجھے لگتا ہے کہ ایسے میرے 1000 حج تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ اس نے اس کے اس طرح کے حج پر آنے کی تعریف کی اور کہا، حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی بھی دعا کر دو، اللہ پاک تمہاری حج میں برکت عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ یقیناً آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے ضرور پیش کریں، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مریضوں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے۔